تجوید کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن وہ پڑھنا نہیں جانتے تو وہ گھبرائیں نہیں، ان کے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں، لیکن اس کو پڑھنا نہیں آتا تجوید کے ساتھ تو ان کو انشاءاللہ ہم یہ سکھائیں گے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے مخارج کا بیان یعنی تجوید کی تعریف کہ تجوید ہوتا کیا ہے، تجوید کیا ہے، تجوید کیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے مخارج، صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں موجود ہیں قرآن مجید کے ہر صفحہ میں، ہر سطر میں، اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا، اس لیے آئیے ہم بھی قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اب مخارج، صفات اور تلاوت، اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ان کا لحاظ یعنی ان کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے، قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر ہی یہ تجوید کہلائے گا۔ مثلاً کہ اگر آپ یہاں پر ہے مخارج، آپ مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ مخارج، مین چیز ویسے مخارج ہی ہے، مین مخارج ہی ہے، مخارج اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں یعنی لفظوں کی ادائیگی آپ کو نہیں آتی، لفظوں کی ادائیگی ٹھیک ہے، لفظوں کی ادائیگی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ صفات اور تلاوت سے پڑھ لیتے ہیں تو قرآن پاک کی تجوید مکمل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی تجوید کو مکمل کرنے کے لیے صفات یعنی خوبصورتی سے پڑھنا، اس کے تمام جو اس کے اندر بیانات ہیں یعنی اس کی تعریف کے ساتھ اس کو پڑھنا، اچھی مہارت کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد تلاوت ہے قرات کے ساتھ اس کی مکمل، جہاں جہاں سے اس کے لفظوں کی ادائیگی ہوتی ہے کمپلیٹ جیسے قرات کی جاتی ہے، قاریوں کی طرح پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے اس کے قواعد کا لحاظ رکھنا۔ تلاوت یعنی ہم پڑھ رہے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نہ تو اس میں حرکات کی غلطی ہونی چاہیے، زبر زیر شد مد کسی بھی قسم کی نہ اس کی غلطی ہونی چاہیے اور نہ ہی صفات کی غلطی ہونی چاہیے۔ صفات یعنی زبر زیر پیش کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، صفات یعنی اس کو خوبصورتی کے ساتھ آپ ادا کریں گے، خوبصورتی کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ اس کو مکمل اخذ کریں گے، اس کے جو رولز بتائے گئے ہیں اس کے ساتھ۔ مخارج ہوتے ہیں کہ آپ نے آوازوں کو کہاں کہاں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، آوازوں کو نکالنا، اخذ کرنا، ٹھیک ہے، آوازوں کو نکالنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہونی چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہوں گی آپ کی قرات میں، آپ کی تلاوت میں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن پاک پڑھنا آسان لگے گا اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ مقصد کیا ہے آپ کو سکھانے کا؟ صرف مقصد اتنا ہی ہے کہ آپ کو تجوید آ جائے اور تجوید کی اہمیت کا پتہ چلے کہ تجوید پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اس میں انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گی، آپ کو تجوید کے بنیادی قواعد اور ان کی اہمیت بتاؤں گی اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں بہت زیادہ انشاءاللہ وقت نہیں لگے گا، تجوید کو ہم انشاءاللہ بہت کم وقت میں پڑھیں گے۔ وہ کیسے؟ یاد رکھیں کہ تجوید میں مہارت کے لیے کافی وقت لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں سے آوازیں یعنی کہ نہیں نکلتی، قلقلہ نہیں کرنا آتا یا عین ہا غین خا نہیں پڑھنا آتا، آوازوں کو نکالنے میں کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو اس کورس کے ذریعے تجوید کو بآسانی سکھانے کی کوشش کروں گی۔ تجوید کی بنیاد سے واقف ہوں گے، ہم اہم اصولوں کو جان لیں گے، بنیادی قوانین کو ہم یاد رکھیں گے، تمام حروف کو حرف بہ حرف قانون انشاءاللہ بتاؤں گی، سادہ اور مؤثر طریقے سے ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آج آپ کو تجوید کیا ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنی بکس پہ یا اپنی نوٹ کاپی پہ، جہاں پہ بھی آپ نے اس کو لکھنا ہے آپ لکھ لیجئے۔ جب تک آپ اس کو لکھیں گے نہیں، اپنے پاس سیف نہیں رکھیں گے تو آپ کو نہیں آئے گا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اور ان کی کون کون سی جو چیزیں ہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔